ہم آج سنیں گے. یاد رہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کراس کرنا، یعنی اس کے سامنے سے گزرنا، یہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے، حرام اور جہنم میں جانے والا کام. ہم بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے. تو یاد رہے کہ نمازی کی ایک حرمت ہے، ایک عزت ہے، اور وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہ گزرا جائے. زیادہ سے زیادہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھتا. تو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں 4 رکعت میں، تو انتظار کر لیں. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے، یعنی کیا عذاب ہے. اگر یہ جانتا تو زمین میں دھنس جانے کو پسند کرتا. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. یعنی اتنا سخت اللہ کی پکڑ و عذاب ہے کہ وہ اگر اس عذاب کو جانتا سمجھتا تو وہ گزرتا نہیں، زمین میں دھنس جانے کو بہتر جانتا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے. اگر وہ جانتا تو 40، اب راوی کہتے ہیں کہ وہ حضور نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا، اس کو وہاں رکنا پسند ہوتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا. تو اس چیز میں تھوڑی سی احتیاط کیا کریں. اب اس میں تھوڑی سی ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسی جگہ پر نیت باندھ کے نہ کھڑے ہوں. اب آگے مسجد خالی اور بیچ میں کھڑے ہو کے کوئی نیت باندھ لے تو اب وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو پھر ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کے آگے سے نہیں گزرنا ہے. تو یہ تو عذاب تھا جس کی مذمت فرمائی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے. اب کون سا ایسا عمل یا موقع ہے جس میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا، اس کی بھی ایک صورت ہے. اچھا، اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ واقعی کوئی ایمرجنسی ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی دوسری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں جانب سے کوئی آ کے اس کے آگے بیٹھ جائے اور یہ نکل جائے، پھر وہ بھی جہاں سے آیا تھا وہاں سے لوٹ جائے. ایک صورت یہ بنتی ہے. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سترا ہو. سترا کیا ہے؟ 1 انگلی موٹا، کوئی ڈنڈی، کوئی لکڑی، کوئی چیز، کوئی بھی، اور 1 ہاتھ اونچا، انگلی کے پورے سے کونی تک 1 ہاتھ اونچا، 1 انگلی موٹا. اگر کوئی چیز نمازی کے سامنے گڑی ہے یا رکھی ہے یا کوئی بینچ ہے یا کوئی دیوار ہے، کم از کم اتنی اور اتنی ہو. اب وہ بھلے کتنی چوڑی ہو، زیادہ سے زیادہ. تو امام کے آگے چونکہ محراب کی دیوار ہوتی ہے تو امام تو جماعت کی صورت میں امام کے آگے سترا ہے. تو اب اگلی صف میں جگہ ہے یا گزر سکتا ہے نمازی کے آگے. وضو ٹوٹ گیا کسی کا، اب وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کے باہر نکل سکتا ہے، یا بعد میں آیا آگے جگہ ہے تو نمازیوں کے آگے سے آتا وہ اس جگہ کو پر کر سکتا ہے. اس صورت میں جب نماز امام کی اقتداء میں نماز ہو رہی ہو اور امام کا سترا ہو. ورنہ عموماً بڑی بڑی مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے وہ لکڑی کی اس طرح کی کچھ رکاوٹیں بنا لیتے ہیں کہ وہ آگے ہوتی ہیں تو پھر گزر سکتے ہیں. تو وہ 1 ہاتھ اونچی بھی ہوتی ہے، 1 انگلی موٹی بھی ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ پہلے تو سب سے پہلے گھڑی کو دیکھا کریں. ہمارے بعض حضرات 1 منٹ رہ جاتا ہے اور بیچ میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی صف میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جماعت تو وقت پہ کھڑی ہوگی نا، آپ کا انتظار تو کیسے کیا جائے؟ اور اگر انتظار کیا جائے تو پتہ چلا کہ وہ ادھر بھی جگہ بچ رہی ہے ادھر بھی جگہ بچ رہی ہے، موصوف جو ہیں وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں. تو گھڑی دیکھا کریں کہ میری ٹائم لمٹ کتنی ہے 4 رکعت پڑھنے کی، اتنا ٹائم ہے تو نیت باندھیں ورنہ نہیں باندھیں. اور اگر ٹائم ہے بھی تو پھر کسی دروازے کی آڑ میں، پلر کے آڑ میں، یا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے نیت باندھیں تاکہ کوئی گناہگار نہ ہو آپ کی وجہ سے. تو اگر مقتدی کے آگے اتنی موٹی اتنی اونچی جگہ ہے تو پھر اس کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے. اور ہاں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی رکھ کے نکل جاتے ہیں. تو ٹوپی نہ تو 1 انگلی موٹی ہوتی ہے نہ 1 ہاتھ اونچی ہوتی ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟
لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی وہاں پہ بھی نمازی کے آگے سے گزرنا حرام و ناجائز ہے، لیکن طواف کرنے والا بھی عبادت کر رہا ہے اس لیے وہ گزر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، ورنہ وہاں پہ بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اب جو گزر رہے ہوتے ہیں ان کی آڑ میں اپنی بچت کرے انسان، اپنا گناہ بچائے، کہ وہ آخرت کا معاملہ ہے، حرام و ناجائز ہے، سخت مذمت ہے، تو اس سے احتیاط کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔